داڑھی کو بنا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، بالکل بنا سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ایک مشت کے برابر ہو، باقی اس کو سیٹ کیا جائے، بنایا جائے، سنوارا جائے۔ کہتے ہیں جی کہ انٹرنیٹ پر ہمارے مسلمان بھی پوپ جی گیم کھیل رہے ہیں، اس میں سب لڑکے لڑکیاں مل کر ایک گروپ کی شکل میں، کہ بالکل یہ حرام ہے۔ میرا ایک دوست کہتا ہے کہ میرے ماں باپ کے پاس ایک ہی گھر ہے، ہم نے اپنی بہنوں کی شادی کر دی ہے اور ہمارے والدین موجود ہیں، تو کیا اس گھر میں ہماری بہنوں کو بھی حصہ دینا ہوگا؟ بالکل دینا ہوگا۔ ایک گھر ہو یا 10 گھر ہوں، تو والدین کے جیسے تم وارث ہو، تمہاری بہنیں بھی وارث ہیں۔ کہتے ہیں 6 آدمی آئے پاکستان سے، طواف کر لیا، صفا مروہ نہیں کیا، جہالت کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں تھا، تو کیا کرنے آئے تھے؟ ان کو پاسپورٹ کا بھی پتہ تھا، جہاز کا بھی پتہ تھا، جدے میں اترنے کا بھی پتہ تھا، مکے پہنچنے کا بھی پتہ تھا، طواف کے صرف صفا کا پتہ نہیں، پوچھا ہی نہیں، کسی سے پوچھ لیتے، دم پڑ گئی سب پہ۔ پیسے نہیں ہیں تو پاکستان سے جا کے بھیج کے مکے میں دم کرائیں۔ یہ کوئی مذاق ہے کہ آدمی چلا آئے اور پوچھے ہی نہ؟ گزارش یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر جو ہے وہ شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے، اس کو بیوی منع بھی کرتی ہے لیکن وہ باز نہیں آتا، تو بہرحال میری بیٹی آپ کوشش کرتی رہیں اور اللہ سے اس کی ہدایت کی دعا مانگتی رہیں۔ باقی اللہ آپ کو اجر، کیونکہ اگر آپ طلاق لیتی تو آپ کے بچے بھی رل جائیں گے نا، اس لیے صبر کریں اور صبر کے ساتھ روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو یہ برائیوں کو چھڑوا دے۔ ایک باپ ہے، زندہ ہے، ایک بچی یا بچے کو دوسری اولاد سے کچھ زیادہ دیتا ہے، وہ حرام ہے، ناجائز ہے، جب دے تو سب کو برابر دے۔ اگر کوئی باپ ذہنی مغرور معذور بچے کو دوسرے بچوں سے جائیداد اپنی وراثت میں وہ معذور ہے، اس کی علاج کے لیے اس کو زیادہ دیتا ہے، وہ تو وجہ ہے نا، ورنہ یہ ہے کہ سب کو دینا ہوگا۔ پورے مکہ جو ہے وہ مسجد الحرام ہے اور ہر جگہ ایک نماز کا 1 لاکھ ملتا ہے۔ میرا رشتہ دار ہے، اس کی 4 بیٹیاں ہیں، وہ نشہ کرتا ہے، اللہ معاف کرے، اس نے سب کچھ بیچ دیا ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ہم دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کیوں نہیں دے سکتے؟ لیکن صرف زکوٰۃ نہ دیں بلکہ کوشش کریں اس کو اس پلید چیز سے بچانے کی۔ اور آج کل یہ مشکل نہیں ہے، آج کل بڑے ہسپتال کھل گئے ہیں بحالی کے، وہاں اس کو داخل کرا دیں، 15-20 دن میں نشہ چھوڑ کے آ جائے گا۔ میرا رشتہ دار ہے، قرآن کا حافظ ہے، اب پتہ نہیں اس کو قرآن بھی یاد ہے کہ نہیں، والدہ کو مارتا ہے، اس جیسا بدبخت دنیا میں کوئی ہے جو اپنی ماں کو مارتا ہو، تو پھر جہنم کا انتظار کرے۔ میری بہن کے ہاں بچہ ہونا ہے، اللہ اولاد صالح عطا فرمائے۔ میرا تعلق درس و تدریس سے ہے، دماغی اور جسمانی تھکاوٹ تو سب کو ہو جاتی ہے میرا بھائی، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا۔ بہرحال زمزم پی کے دعا کیا کریں، اللہ سے 2 رکعتیں نماز پڑھ کے دعا کیا کریں، اور اللہ کے نام یا قوی والقادر والمقتدر قوّنی وقوّ قلبی ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھا کریں۔ وہم کا کیا علاج ہے؟ وہ تو لقمان کے پاس بھی نہیں تھا، تو مولوی مکی کہاں سے بتا دے گا؟
کہتے جی کہ پاکستان میں ایک بیٹی نے پوچھا ہے کہ آج کل شوہر کو مہینے کا خرچہ کتنا دینا چاہیے؟ تو ہر ملک کا، ہر شہر کا الگ ہے۔ کراچی میں رہتے ہوں الگ خرچہ ہے، لاہور کا الگ ہے، دیہات میں رہتے ہوں تو الگ ہے، وہاں کے حالات کے مطابق دے۔ کسی بیوی کی شوہر سے نہ بنتی ہو تو اس سے خلو کر کے جان چھڑائے، دوسری جگہ شادی کرے۔ ایسے رہنے کا کیا فائدہ ہے؟ میرے والدین میری پسند کی شادی کرنے پہ ناراض ہیں، بہرحال ان سے اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ ان کو راضی کر دے۔ والدین کی ناراضگی جو ہے نا وہ آدمی کا خاتمہ خراب کر دیتی ہے، ہر حال میں منانے کی کوشش کرو۔ کہتے ہیں کہ آج کل طلاق کا مسئلہ بہت ہو رہا ہے، یہ تو ہوگا، علامات قیامت ہیں۔ میری بہن کو اس کے شوہر نے فون پر بغیر گواہ کے 3 دفعہ طلاق دی ہے، وہ 3 ہو گئی، گواہ کی کیا ضرورت ہے؟ گواہ تو نکاح میں ہوتے ہیں، طلاق کے لیے کس گواہ کی ضرورت ہے؟ اسے طلاق دے دی، ہو گئی۔ ایک بچی نے اپنی مرضی سے شادی کی، ماں باپ نے مجبور ہو کر نکاح کر دیا ہے، لڑکا غریب ہے، مولوی ہے، لیکن دونوں بہت خوش ہیں، چلو الحمدللہ۔ تو بہرحال پھر بھی ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ہر حال میں راضی کریں۔ احمد اللہ میں محمد علی کاندھلوی کی سیال کوٹ والی کی بیٹی ہوں، آپ کو سلام ہے۔ بالکل اللہ آپ کو خوش رکھے اور اللہ آپ کے مدارس جتنے ہیں سب کو کامیاب فرمائے، اور جہاں جہاں بھی لڑکیوں کے مدرسے اللہ سب کو کامیاب کرے، اور ان خواتین کی عزت کی بھی حفاظت فرمائے۔ میری بہن پہ 10 سال سے جادو یا جنات کا اثر ہے، تو سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون کان میں لگا کے اس کو کہیں گے سنتی رہے، انشاءاللہ چند دنوں میں سب کچھ جادو وادو جن سب ختم ہو جائیں گے۔ زندہ کے لیے عمرے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے لیے دعا کرو۔ کل آپ نے جو سورت بتائی تھی رشتے کے لیے، سورۃ الاحزاب، کعبہ شریف کے غلاف شریف کا تار لٹکا ہم نے کاٹ، اچھا نہیں کیا، اپنے پاس نہ رکھیں، یہیں چھوڑ دیں۔ بازار میں جو لوگ نماز جماعت سے، اگر اگلی صفحے نظر آ رہی ہے نماز ہو جاتی ہے۔ میں پاکستان سے آیا، عمرہ کیا، پھر مدینے سے آ کے عمرہ کیا، مسجد عائشہ سے عمرہ کروں یا طواف زیادہ کرو؟ میرا بھائی گزارش ہے کہ زیتون کا تیل عام چیز ہے، ہر جگہ ملتا ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ 2 چمچ صبح اور 2 چمچ رات کو سوتے ہوئے پی لیا کریں۔ میں مظفر گڑھ سے ہوں، میری اللہ پاک آپ کو اولاد عطا فرمائیں، اور جو بھی لاولد ہیں اللہ سب کو اولاد عطا فرمائیں، اولاد صالح عطا فرمائیں۔ میں نے اپنی جگہ، میں نے کسی اور کی جوتی، دوسرے کی جوتی نہ اٹھایا کریں، بالکل وہیں رکھ دیں، اپنی جوتے کو کپڑے میں لپیٹ کے ساتھ رکھیں۔ دم کا معنی ہوتا ہے ایک بکرا یا بکری۔ حرم حدود پورا مکہ جو یہ حدود حرم ہے۔ حج و عمرہ زائرین کے لیے زیارات پہ جانا افضل ہے؟ نہیں، کوئی افضل نہیں، افضل تو طواف ہے، لیکن اگر جائیں تو منع بھی نہیں ہے۔ مدینے سے عمرے کی نیت کی تھی، احرام کی حالت کہ کپڑے دھو لیے، تو کوئی سر سے کپڑے دھونے سے کوئی دم نہیں پڑتی۔ میری والدہ نے مدینے سے عمرے کی نیت کی تھی، راستے میں طبیعت خراب ہو گئی، 2 دن بعد عمرہ ویل چیئر پہ کر لیا، اب کوئی دم نہیں دینا پڑے گا۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے طواف کریں۔ اگر احرام کی حالت میں خارش ہوئی، وہ ایک قطرہ خون نکلا ہے، کچھ نہیں ہوتا، آپ کا عمرہ بالکل ٹھیک ہے۔ طواف کے درمیان میں عورتوں سے ٹکراؤ ہوتا ہے، آپ بچنے کی کوشش کریں، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نیتوں کو تو جانتے ہیں نا، دلوں کو بھی جانتے ہیں۔
اب نظر نیچے رکھیں اور بچنے کی کوشش کریں اور لاہور پڑھتے رہیں. بہرحال چپل جو بھی ہیں دوسرے لوگوں کی استعمال نہ کریں. اپنے وزن کے سامان میں اگر پانی لے جائیں. میں ڈرائیور ہوں، ریاض میں 700 یا کلومیٹر اندر سفر کرتا ہوں روزانہ. بالکل اگر 700 کلومیٹر سفر ہے تو آپ کی نماز جو ہے وہ تب مسافر ہوں گے جب ریاض سے نکل کے 700 کلومیٹر. اگر شہر کے اندر گھوم رہے ہیں تو وہ تو بات تو آپ نکلے ہی نہیں ہیں، پھر نماز پوری پڑھیں گے. وطر کے درمیان تکبیر کرنا بھول گئے، کیا کریں؟ تکبیر کرنا مجھے نہیں پتہ کیا تکبیر کرنا بھول گئے. میں کام بھی کر رہا ہوں، ماشاءاللہ گھر بھی ہے، لیکن رشتہ نہیں ہوتا. تو بہرحال سورۃ الرحمن 3 دفعہ روز پڑھ کے دعا کیا کرو. ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا، نفل نہیں، واجب الطواف ہے. چاہے وہ طواف نفلی ہو، عمرے کا ہو، حج کا ہو، زیارت کا ہو، وداع کا ہو. غار ثور غار ہرا میں جا کے نفل پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے، ویسے دیکھ سکتے ہیں. میری خواہش ہے کہ میں 5-6 شادیاں کروں، ماشاءاللہ 4 سے زیادہ تو جائز ہی نہیں ہے. تو کیا پہلی کو مار دیا کرو گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے جی ہمارے شیعہ اور بریلوی سعودی حکومت کو برا کہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. عمرے کے لیے آتے ہوئے غلطی سے ڈرائیور کو ایک سواری کے پیسے نہ دے سکے تو اب ان پیسوں کو خیرات کرتے ہیں. عمرے کے سارے فرض ادا کیے، سر نہ مڈایا. تو سر جب نہیں مڈایا تو فرائض کیسے ادا کیے؟ سر مڈائے ورنہ دم بھی پڑ گئی. تقریباً بی بی عائشہ کی تقریباً 24 سال کی عمر میں وفات ہوئی. بیوی غلطی کرے تو کتنے دن ناراض ہونا چاہیے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے. سفر میں آپ نے قصر کے بجائے پوری پڑھ لی، نماز تو ہو جائے گی لیکن خلاف ہے. اللہ کی مہمانی ہے قصر نماز، وہ قبول کرنی چاہیے. آپ کی زندگی مبارک جو ہے وہ ساری جنت اور ہر قسم کے انبیاء سے افضل ہے. مدینہ منورہ میں جب روضہ رسول پہ کھڑے ہوں تو بالکل کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. عورت نے احرام باندھا، حرم میں پہنچنے سے پہلے ماہواری شروع ہو گئی، ایام ختم ہونے سے پہلے واپسی کی فلائٹ بالکل نہ جائے. حیض سے پاک ہو کے عمرہ کرے پھر جائے، تاریخ بدل دے، کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنا ضروری نہیں ہے، افضل ہے، فضیلت ہے، ثواب ہے. ایک بیمار ہے، عورت ہے، اس کے لیے طواف دشوار ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ بیٹھ کے کعبے کو دیکھتی رہے، قرآن پڑھتی رہے، یا کوئی اس کو ویل چیئر پہ کرا دے. نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں. میرے 2 بھائی ہیں نماز نہیں پڑھتے، اللہ ان کو ہدایت دے. آپ کوشش کریں، کوشش میں انشاءاللہ جب آپ کی اخلاص ہوگا، نیت ہوگی تو ضرور ایک دن اثر ہوگا. طواف کے دوران نظر نیچے رکھیں، کعبے کو نہیں دیکھنا، صرف حجر اسود کے وقت دیکھنا ہے یا رکن یمانی کے استلام کے وقت دیکھنا ہے. ہمارا چاچا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. اگر ہم طائف جائیں بالکل عمرہ کرنا ہوگا، جدے سے کوئی ضروری نہیں. اگر تکبیر نماز جنازہ میں 2 تکبیریں ہو گئی تھیں، ہم بعد میں شامل ہوئے، تو آپ جب امام سلام پھیر لیں تو جلدی سے اللہ اکبر کہہ لیں. حاجی عبدالستار صاحب جو ہیں ان کے پیٹ کا آپریشن، اللہ شفا عطا فرمائے.
بہرحال آپ کی والدہ نے احرام باندھا، عمرہ کیا، بال نہیں کاٹے، لیکن کتنی دیر کے بعد کاٹے ہیں یا بالکل نہیں کاٹے؟ اگر نہیں کاٹے اور 24 گھنٹے گزر گئے، بال بھی کاٹیں اور دم بھی ادا کریں۔ کہتے ہیں جی مدینہ پاک کے میقات سے احرام باندھا، جب ہوٹل مکہ پہنچے تو پتہ نہیں کیا چوٹ لگی، خون نکل آیا۔ کچھ نہیں ہوتا، عمرے کا کیا نقصان ہے؟ میرے بھائی کا شادی کو 7 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، پہلے علاج بھی کرائیں اور اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہیں۔ ایک عورت نے میقات پر حیض کی وجہ سے احرام نہیں باندھا اور مکہ میں داخل ہو گئی، اب جب پاک ہو جائے تو طائف سے جا کے عمرہ کرے، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ دجال بھی آئے گا، امام مہدی بھی آئیں گے، کب آئیں گے اللہ کے علم میں ہے۔ خانہ کعبہ میں اپنے والدین کے مغفرت کے لیے جو بھی چاہیں اللہ سے دعائیں مانگیں۔ میں پاکستان سے آیا، میری طبیعت خراب ہو گئی، اگلے دن عمرہ کیا تو کوئی بات نہیں، لیکن احرام بندہ رہا کہ کھول دیا۔ اگر احرام کھول دیا تھا پھر دم پڑ گئی۔ احرام کی حالت میں نے کسی کو گالی دی ہے تو اس سے معافی لیں، استغفار بھی کریں۔ ایک عورت نے نس بندی کرائی ہوئی ہے، اس سے نکاح تو ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال کوشش کریں کہ ایسی عورتوں سے نہ کریں۔ زندہ انسانوں کے لیے دعائیں کریں۔ مدینہ پاک میں 40 نماز پڑھنا فضیلت ہے۔ آمدن زیادہ حصہ زکوٰۃ کی صورت میں آتا ہے، اسی رقم سے قاری صاحب کو تنخواہ دیجیے، زکوٰۃ سے تنخواہ نہیں دے سکتے۔ میرے چاچا بہت کمزور ہیں، پاکی ناپاکی کا بھی بیچاروں کو پتہ ہے، آپ ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہاتھ لگ جائے تو بوسہ دیں، نہ لگے تو بوسے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو شیعہ سیدنا صدیق کی صداقت کا منکر ہے، یا سیدہ عائشہ کی عصمت و حفاظت کا منکر ہے، یا قرآن کی عظمت اور صیت کا منکر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک ہی نہیں۔ جو آدمی مسلمان بھائی سے ناراض ہو، 3 دن سے زیادہ ناراض رہے تو گناہگار ہے۔ آپ سلام کریں، وہ جواب نہ دے، گناہ پھر اسی پہ ہوگا۔ مسجد جماعت ثانیہ کے متعلق افضل یہ ہے کہ نہ ہو، لیکن مسجد الحرام اتنی بڑی مسجد ہے، لوگ کہاں جائیں؟ روزہ بھی تو وہ رکھ سکتا ہے جو حج کی بکری نہ ہو، تو یعنی حج تمتع ہے لیکن بکری کے پیسے نہیں ہیں، وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ 3 ایام فی الحج و 7 اذا رجعتم، 10 روزے، اس دم کے روزے نہیں ہوتے۔ تم نہ سمجھو تو میرا کیا گناہ ہے۔ بہرحال حضرت تقی عثمانی مدد اللہ نے صحیح فرمایا کہ احناف کے نزدیک وطر اپنے علیحدہ پڑھیں تو زیادہ افضل ہے، لیکن اگر کوئی امام کے ساتھ پڑھ لے تو انشاءاللہ ہو جائے گی۔ بہرحال رشتے کے لیے میں نے بتایا نا، سورۃ الرحمن پڑھیں۔ امام کے پیچھے حنفی جو ہے وہ فاتحہ نہ پڑھے، خاموش رہے۔ قومی بچت اسکیم میں پیسہ لگانا، وہ مجھے نہیں پتا وہ کیا اسکیم ہے، سود ہی ہوگا، نہ لگائیں تو بہتر ہے۔ اگر احرام باندھنے کے بعد عمرہ مکمل کرنے سے پہلے غسل کر لے، کوئی حرج نہیں۔ نماز نہیں پڑھتا، جمعہ بھی کبھی کبھی پڑھتا ہے، حنفی مسلک میں تو اس کا نکاح ٹھیک ہے، حنبلی مسلک میں جو نماز چھوڑ دیتا ہو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ شوہر شک کرتا ہے بیوی بے گناہ ہو تو اللہ تو جانتے ہیں نا، اس کو شک کی سزا ملے گی۔ حضرت لقمان جو تھے وہ نبی نہیں تھے، بیوی بے گناہ ہے لیکن شوہر بلا وجہ شک کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، دعا مانگتی رہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی سخت سزا ہے۔
بہرحال یہ ہے کہ میری بڑی بیٹی کو پتہ نہیں کیا لکھا پڑھا نہیں جاتا، بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے، اللہ ہدایت دے۔ اگر اس آدمی نے سر مڈانے سے پہلے چہرے پر بال غلطی سے اترائے، بالکل دم دینی پڑے گی۔ ہم بہو کو بہت عزت دیتے ہیں لیکن پھر بھی ناراض رہتی ہے، اللہ ہدایت دے۔ شوہر اپنی بیوی سے اپنی تنخواہ چھپانی چاہیے، یہ آپ جانیں، بیوی جانیں، جیسا آپ کو اعتماد ہو۔ میرے گھر کا ماحول ماڈرن ہے، اللہ کے حکم سے کوشش کر کے بیٹے کو حافظ قرآن بنائے، اللہ کامیاب کرے۔ مجھے آپ سے ملنا ہے، میں بھی آپ کو نیچے ڈھونڈتی رہی، آپ ملے نہیں۔ یہی جو ہے نا گیٹ نمبر 74، اس سے اندر داخل ہوں، دائیں دیکھیں گے تو میں بیٹھا ہوں گا انشاءاللہ۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت، اللہم انت الميسر لكل یسیر وانت على كل شیء قدیر، یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل یسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر، اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا واخواننا وامور اصحابنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، لا تجعلنا من القانتین، لا تردنا عن بابک خائبین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔